السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں شکیل قادری، آپ دیکھ رہے ہیں عقیدت نیوز چینل۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں 22 فروری 2022 اڑن نوی ممبئی مہاراشٹرا میں 21ویں خانقاہ قدیری کی افتتاحی تقریب کی تفصیلی رپورٹ۔ سرے راہ وفا صاحب بہت تھی تلخیاں لیکن، سرے راہ وفا صاحب بہت تھی تلخیاں لیکن، جمع کر تن کا آشیانہ کر دیا آخر۔ جانشین حضرت صاحب قدیری حضرت مولانا الحاج خواجہ سید ابو تراب شاہ قادری چشتی یمنی بندہ نوازی تراب قدیری کی زیر سرپرستی 21ویں خانقاہ قدیری کا افتتاح عمل میں آیا۔ حضرت شیخ امان اللہ شاہ قادری بندہ نوازی کریمی سجادہ نشین بارگاہ کریمی چٹگپا شریف اور مولانا حافظ بخاری عبدالباری صاحب واڑی خطیب و امام جامع مسجد سکندرآباد کی زیر نگرانی قرآن خوانی و تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ ناظرین، ہم آپ کو اس تقریب کی مکمل ویڈیوز 4 قسطوں میں پیش کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی وصول ہو سکے۔ أصحاب الجنة هم الفائزون. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إليه الموحد والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس سے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل حضرت روایت آقائے نامدار مدنی تاجدار رضوان کے مالک و مختار عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے حبیب نقل انسانیت کے قریب انبیاء کے خطیب حضور اکرم سید عالم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کیے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وقال صلوات وعدد مقال شیخ امان اللہ شاہ قادری چشتی بندہ حفظہ اللہ تعالی. قابل احترام خانوادہ حضرت کبیر رحمۃ اللہ تعالی کے جملہ افراد خاندان، حاضرین مجلس،
جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا دن ہمارے لیے بڑا ہی مبارک دن ہے، اور یہ مبارک مہینہ سبھی جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ یعنی حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح ماہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کا پہلا تھا رحمت، دوسرا برکتوں سے معمور، تیسرا جہنم سے آزادی، اور اس رجب کے مبارک مہینے کو بھی الحمدللہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا پہلا تھا ولی کا، اور دوسرا تھا سیدنا علی کا، اور تیسرا تھا نبی کا، یعنی حضور پاک علیہ السلام۔ اس سے پہلے رہے سلطان الہند، اس کا جو آخری رہا ہے حضور پاک علیہ السلام کا سفر معراج۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق، اس مہینے کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس مہینے کا پہلا 10 ولی سے، اور دوسرا کہا علی سے، اور تیسرا کہا نبی سے۔ بسر عقیدت و محبت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر آستانِ خدیوی وہ مرکز ہے کہ جس کے تحت الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر اتنی کثیر تعداد میں خانقاہیں بنائی گئی۔ حیدرآباد کی سرزمین پر 2 خانقاہیں ہیں، فتح دروازہ جو قدیم خانقاہ ہے، اور ایک جدید جو جلپلی میں ہے۔ 2 خانقاہیں حیدرآباد میں، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو فتح پور میں 2 خانقاہیں ہیں، ایک قدیم ہے تو ایک جدید ہے۔ اور اللہ کی سرزمین پر وہاں پر بھی خانقاہ قدیم، کیرلا کی سرزمین پر خانقاہ قدیم، احمد آباد کی سرزمین پر خانقاہ قدیم، پونا کی سرزمین پر خانقاہ قدیم، اور تارپتری میں وہاں پر بھی خانقاہ قدیم، اور گلبرگہ شریف دیان بندرواز کے قدموں میں وہاں پہ بھی خانقاہ بنائی گئی۔ بڑی بار وہاں پہ بھی خانقاہ بنائی گئی، یعنی یہ 21ویں خانقاہ ہے اور عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو آستانِ خدیوی کے تحت 21 خانقاہیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کرے اس میں اور اضافہ کرے۔ اور ایک امید یہ بھی ہے اور پورا یقین کے ساتھ کہ جس طرح خواجہ لگن حضرت خواجہ بندرواز دستوراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین پر آپ کے قدموں میں ایک خانقاہ گلبرگہ میں بنائی گئی، امید اور یقین ہے کہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بھی انشاءاللہ ایک خانقاہ وہاں بنائے گا۔ امید ہے، صاحب سے امید ہے اور یقین ہے کہ غریب نواز اگر کرم فرمائے تو یقیناً وہاں پہ بھی ایک خانقاہ قدیم تعمیر کی جائے گی۔ الحمدللہ کہ صاحب وہاں پہ جگہ بھی لیں گے ماشاءاللہ،
بہت جلد انشاءاللہ وہاں پہ تعمیر ہوگی۔ عزیزان مطلب یہ تمام بزرگان دین کا فیضان ہے، خصوصاً حضرت خلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خود آپ کے والد مکرم نقیب الاولیاء افتخار الصوفیاء جمال الفقراء حضرت خواجہ سید ابراہیم شاہ قادری چشتی عملی بندرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ آپ جو آگے بڑھ رہے، ورنہ حضرت صاحب قدری کا جب وصال ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ہلکٹے کا نظام ختم ہونے والا ہے، لیکن عزیزان محترم اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ صاحب کی ہمت اور آپ کی طاقت، آپ کی عاجزی، انکساری اور ان کے بزرگان دین کا فیضان ان کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت نے ہلکٹے کے نظام کو اور وسعت عطا فرمایا اور الحمدللہ ہلکٹے کے نظام کو دیکھ کر اکثر لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا نظام ہے، کیسا چلتا ہے۔ میرے والد محترم اکثر یہ فرماتے تھے کہ ہلکٹے کا نظام جو چلتا ہے، کئی سلسلے ایسے ہیں تو کوئی قوالی سے مشہور ہے، کوئی تعویذ اور پلیتوں سے مشہور ہے، لیکن ہلکٹے کا جو سلسلہ ہے وہ عاشقوں اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ عزیزان محترم یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے آستانے سے وابستہ فرمایا کہ جس پر اللہ کا بھی کرم ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کرم ہے اور بزرگان دین کا بھی فیضان جاری ہے۔ عزیزان محترم اللہ صاحب کو سلامت رکھے۔ آج کے دور میں ایک خانقاہ والا جو کام کر رہا ہے، عزیزان محترم حیدرآباد میں رہتے ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ کہوں تو بے جا ہوگا کہ حضرت تراب قدیری دامت برکاتہم العالیہ آج کے دور میں خانقاہی نظام والوں کے لیے ایک حوصلہ ہے، ایک حوصلہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خانقاہیں بند ہو چکی تھی، جو نظام بند ہو چکا تھا، ایک دور میں ہر جگہ نبی خانے ہوا کرتے تھے، عاشق خانے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن قدیر پر اتنا فضل فرمایا کہ ہر جگہ ولی خانے کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ یہ جو خانقاہ ہے یہاں پر بزرگان دین کا فیضان جاری ہوتا ہے اور ان خانقاہوں سے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی صحیح تعلیمات دی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم جو درسگاہ ہوتی ہے یعنی جو مدرسے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہوں میں اللہ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں پر صحیح تعلیم دی جاتی ہے اور اللہ کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ عزیزان محترم آج کے دور میں کوئی کام کرنا بہت آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جب ہلکٹہ شریف کا ذکر آتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حال کے بزرگ ہیں، وہ حال کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ابراہیم خلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جامعہ نظامیہ کے شیخ الفقہ تھے، آپ اکثر فرماتے تھے ہلکٹہ حال کا ہے لیکن 500 سال والوں کو پیچھے چھوڑ کر آ گیا۔ یہ ایسے عالم دین تھے، کبھی کوئی خانقاہ کی ہم نے ان کی زبان سے تعریف ہی نہیں سنی، لیکن جب حضرت صاحب قدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھے، ہلکٹے کے نظام کو دیکھے تو آپ تعجب میں پڑ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہلکٹے کا جو نظام ہے، صاحب کی جو اسات نظری ہے، عزیزان محترم یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ الحمدللہ بمبئی کی سرزمین پر جو مہاراشٹر کی راجدھانی ہے، کئی خانقاہوں میں جانے کا موقع ملا۔ دل میں یہ سوچ تھی کہ بمبئی جیسی سرزمین پر خانقاہ نہیں ہے، دیر آئے درست آئے، الحمدللہ بمبئی جتنا بڑا وسیع ہے تو یہ خانقاہ بھی اتنی وسیع بنا رہی ہے اور بڑی دلکش
اور اس کے پورے حقدار صاحب اللہ ہے اور بمبئی کے جو اہل سلسلہ ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے. یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر بہتر عطا فرمائے گا. سچی محبت یہ ہے، عقیدت یہ ہے کہ ہم اسے اپنی وابستگی اور نسبت کو مضبوط کریں اور اسی خانقاہ سے الحمدللہ علم کا فیضان بھی جاری ہوگا، بزرگان دین کا فیضان بھی جاری ہوگا. حضرت کبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صاحب قدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان بھی جاری ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم ان سے عقیدت اور محبت رکھیں، ان سے وابستگی رکھیں. عزیزان محترم، حضرت قدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قسم کی کتابیں لکھی ہے. ایک کتاب قلم سے لکھی ہے اور ایک کتاب نظر سے لکھی ہے. جو کتاب قلم سے لکھی ہے اس کا نام ہے گلزار قدیر، اور جو اپنی نظر سے لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے حضرت خواجہ سید ابراہیم شاہ قادری چشتی یمنی بندہ نوازی صاحب قدیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہوا. اور حضرت صاحب قدیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قسم کی کتابیں لکھی ہے. جو قلم سے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے تذکرہ قدیر فیضان قدیر، اور اپنی نظر سے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے حضرت خواجہ سید عبداللہ شاہ قادری چشتی یمنی بندہ نوازی دعا قدیری حفظہ اللہ تعالیٰ. عزیزان محترم، یہ ہمارے میرے کارواں ہیں، ان کے ساتھ ہم کو رہنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے. اور آج کے دور میں یہ کہوں تو دیکھا نہ ہوگا کہ ہر اہل خانقاہ کے لیے حضرت دعا قدیری ایک حوصلہ ہے، ایک مشعل راہ راستہ ہے. اگر کوئی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اپنے بزرگان دین پر نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ جو کام کر رہے ہیں عزیزان محترم، صرف خانقاہ کے نہیں بلکہ مساجد کے کام میں بھی آپ حصہ لیتے ہیں. کئی ہندوستان کئی مختلف بارگاہیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی بارگاہ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی یہ واحد خانقاہ ہے، الکٹہ شریف و آستانہ ہے، جہاں کے سجادے اپنا بھی گھر بنائے اور دوسروں کا بھی گھر سجانے میں پیش رہا کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہم کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو حضرت دعا قدیری کی ضرورت ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، کرامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیزان محترم، محتر ہے فضا اسی کوچے کی صورت صحرائے اپنا بھی کہاں کھولے تھے کہ یسوع یار نے خوشبو کہاں تک ہے. الکٹہ کی سرزمین پر وہ یسوع کھولے گئے، وہ خوشبو پورے ہندوستان کی سرزمین پر پھیل رہی ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس خانقاہ سے فیضان کو عام فرمائے اور حضرت دعا قدیری کے فیضان کو عام کرے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، ناظرین کے نظر سے بچائے، مفسدین کے فساد سے بچائے. اللہ رب العزت ان کا اس خانقاہ کو آباد رکھے اور آپ کے اہل خاندان کو اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو عاجزی، انکساری اور ادب احترام کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتا ہے. ایک انسان بلند ہونا چاہتا ہے، اپنی خودی سے وہ بلند نہیں ہوتا. رب فرماتا ہے کہ جو عاجزی، انکساری کو اختیار کرتا ہے، لوگوں کے درمیان میں خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی فریاد رس کو سنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا